آپ تو ایک اعلان جنگ کریں گے ہندوستان کے ساتھ، آپ کے ٹرمز ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ ایل او سی پہ آپ کی کشیدگی ہے، آپ کے پرماننٹ باؤنڈری پہ آپ کا جو میجر ہماری باؤنڈری ہے، بارڈر ہے ہمارا، اس پہ ہماری آئی بال ٹو آئی بال ہم لوگ کھڑے ہیں، افغانستان کے ساتھ یہ گولہ باری آپ کرتے ہیں، آپ کہاں پہ جائیں گے؟ آپ کے پاس تو یہ بجٹ 19 ٹریلین کا، یہ تو اس کو تو آگ لگ جائے گی، نہ آپ ریونیوز اکٹھا کریں گے، نہ آپ کو انویسٹمنٹ کریں گے، پاکستان کی عوام جائے گی کدھر؟ دہشت گردی آپ کی بڑھے گی، آپ کرنے کیا جا رہے ہیں جناب اسپیکر؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے، دوسری طرف ہم اپنے ہی اسٹوڈنٹس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھارت ہمارا دشمن ہے۔ اگر کچھ بدلا ہے، تبدیل ہوا ہے تو صرف وقت۔ صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ کرما تو ملے گا آپ کو، اور میں یہ کہتی ہوں کہ اب 75 سال برباد کر دیے انڈیا کی ٹینشن لے لے کے، اگر وہی 75 سال ہم نے اپنے ملک پہ لگائے ہوتے تو ہم بھی ترقی کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا زیادہ پروپیگنڈا کر لیا اوور دا جنریشنز، اب وہ ایک جھٹکے میں انڈو نہیں کر سکتے۔ دیکھیں جس وقت ہماری سچویشن ہے نا، ہم سے کوئی کچھ بھی کہے کہ کچھ بھی کروا سکتا ہے، تمہاری ایسی کی تیسی کہہ کے، یعنی اس طرح کی بات، جو ایک ایسا ملک ہو جو قرضے مانگ رہا ہو۔ اب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک غیر اعلانیہ معاشی ایمرجنسی ملک میں نافذ ہو چکی ہے۔ باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں کیا ری ایکشن، اندر ملک میں کیا ری ایکشن۔ آئی ایم ایف کی شرائط پوری ہو رہی ہیں۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو ایک بار پھر خوش کر دیا ہے، اور جب جب آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو عوام کی مسکراہٹ چھین لی جاتی ہے۔ حکومت کی جانب سے 3 روپے سے لے کر 7 روپے 12 پیسے تک بجلی اور زیادہ مہنگی کر دی ہے، یعنی 7 روپے تک بجلی پر یونٹ اور زیادہ پاکستان کے اندر مہنگی کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھیں میں ہاتھ جوڑتی ہوں، شدید مشکلات کا ابھی سے سامنا ہے، کبھی چینی کبھی آٹے کا بحران پیدا کر کے ان کی قیمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، کبھی گیس بجلی، خدارا خیال کریں۔ جب انڈے بچے دے رہی ہو اور ملک کا کوئی والی وارث نہ ہو تو پھر اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ کہتے ہیں کہ میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مانگنا پڑتا ہے، کام بڑا ہیوی ہے نا جی، انہوں نے کام بڑا اٹھایا ہوا ہے۔ 1948 سے لے کر آج تک مختلف طریقوں سے مختلف جنگیں ہم پر مسلط کی گئی۔ جب 1948 میں پہلی جنگ شروع ہوئی تو پختونوں کو کہا گیا کہ آپ بڑے دلیر ہو، آپ آ جاؤ پاکستان کو بچاؤ، ہم فرنٹ لائن پہ لڑے۔ 1965 میں دوبارہ ہم فرنٹ لائن پہ لڑے، اور 1979 میں جب رشیا وار شروع ہوئی تو وہ ہماری جنگ نہیں تھی، ہمیں پرائی جنگ میں دھکیلا گیا، اور 1992 تک ہمارے حالات خراب کیے گئے۔ جب 1994 میں دوبارہ وہاں سے آواز آئی کہ شریعت یا شہادت، اور ہمارے حالات خراب کیے گئے۔ اس کے بعد امریکہ جنگ میں ہمیں دھکیل دیا گیا، اور ہماری سرزمین دوبارہ ایک ایسی جنگ کے لیے استعمال کی گئی جس کا ہم حصہ ہی نہیں تھے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے، دوسری طرف ہم اپنے ہی اسٹوڈنٹس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بھارت ہمارا دشمن ہے۔ ایف اے ٹی ایف میں ہم جانا نہیں چاہتے، کئی بار جا چکے ہیں، لیکن حافظ سعید اور اس طرح کے کئی لوگوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ٹی ایل پی ہو، چاہے ایون ٹی ٹی پی بھی ہماری بنائی ہوئی ہے۔ تو ہم یہ ڈبل گیم جو ہے وہ کب تک کھیلتے رہیں گے، اور ہم کب تک بچتے رہیں گے یہ کھیل کھیل کر؟ کنسنسس ہی نہیں ہے جی۔ آپ نے انڈیا کی بات کی، اب اسحاق ڈار صاحب جو کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے پچھلے مہینے بیان دیا تھا کہ ہمارا پلان ہے ٹریڈ لیول پہ انگیج کرنے کا، کامرس میں انگیج کرنے کا انڈیا کے ساتھ۔ اتنا بڑا بلو بیک آیا کہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب بات یہی ہے نا کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ایک گھر کے اندر، جیسے آپ ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے اندر بچوں کو یا کسی بھی بہن بھائی کو، سب آرڈینیٹ کو 30-40 سال تک یہ بتاتے رہیں کہ آپ کے ہمسائیں، آپ کے جو نیبرز ہیں، دے آر ویری ڈینجرس پیپل، دے ول ٹیک یور لائف اوے، دے آر کنسپائرنگ اگینسٹ یو آل دا ٹائم، ڈے ان ڈے آؤٹ، اور ایک صبح اٹھ کے 30 سال بعد آپ یہ کہیں کہ نہیں آج سے وہ ہمارے دوست ہیں، تو آپ کے بچے کہیں گے کہ آئی ڈونٹ بلیو یو بیکاز آئی بین ٹولڈ سم تھنگ ایلس فار جنریشنز۔ یہ اسی طرح ہے کہ اب اگر باجوہ صاحب نے جانے سے پہلے نیشنل سیکورٹی پالیسی میں، مجھے یاد ہے، یہ لکھوایا تھا کہ 100 years of peace with India, nobody listened to him۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا زیادہ پروپیگنڈا کر لیا اوور دا جنریشنز، اب وہ ایک جھٹکے میں انڈو نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آپ کو وہ لوگ چاہیے جو کہ گریجولی اس کینسر کو ختم کریں۔ واٹ ایور از ہیپننگ ان انڈیا دیٹ از دیئر انٹرنل میٹر، وی ہیو ٹو سیک آور اون انٹرسٹ۔ اسٹیٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ڈریون ایک اینٹی ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی ریلیجن ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی ایڈیالوجی اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ باعث بنا لے کہ جو میری طرح کا نہیں ہے میں نے اس سے انگیج نہیں کرنا۔ ٹرکی اسرائیل سے انگیج کرتا ہے، سعودی عرب انڈیا سے انگیج کرتا ہے، یو اے ای انڈیا سے انگیج کرتا ہے، لیکن ہمیں ایڈیالوجی بیچ میں آ جاتی ہے۔
تو یہ چیز ہے کہ ہم جب تک ریئلسٹ لینس سے انٹرنیشنل ریلیشنز کو اور فارن پالیسی کو نہیں بنائیں گے مار کھاتے رہیں گے. انڈیا کے حوالے سے بھی یہی ہے, دیگر بھی باعث ہمارے یہی ہیں کہ ویسے تو شارک ہے ہماری, لیکن جو چائنا نے شارک کاٹی ہماری اس پہ تو ہم نے کچھ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے انہیں کرنے دو, اس والی سے ہمارا کوئی بلڈ فلو نہیں جاتا, اسی لیے خیر ہے اس کی. تو ہمیں تو آج تک نہیں بتایا گیا کہ وہ والا پارٹ جو ان کو دیا تھا وہ کیسے دیا اور اس کے لیے کس نے لڑنا ہے اور کس نے مرنا ہے. تو یہ چیز ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری یہاں اسٹیٹ کی کنسیپشن جو ہے نا وہ ریئلسٹ لینس سے بنتی نہیں ہے. اسٹیٹ صرف اور صرف انٹرسٹ ڈریون اینٹی ہوتی ہے, جہاں اس کو انٹرسٹ ملے وہاں انگیج کرنا چاہیے, باقی ساری ایڈیولوجیکل چیزیں سیکنڈری ہیں, وہ بعد میں آتی ہیں. اس ٹائم آپ کی جو تیسری پاور ہے نا وہ انڈیا ہے, آپ مانو یا نہ مانو, پہلا امریکہ, دوسرا چائنا, تیسرا انڈیا, اور وہ بن بھی رہا ہے, سیم ہے بھی ایسا. یہ بات حقیقت ہے, پاکستان ہمیشہ قرضے کے نیچے رہے گا اور رہتا ہی. کشمیر ہم ہر جگہ جا کر کرتے ہیں. اس وقت ہمارے اپنے کشمیر میں جو کچھ ہوا کچھ دن پہلے, جیسے لوگ وہاں پہ نکلے, پروٹیسٹ کیا, شور مچایا, وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. پوری کنٹری کا ہم نے بینڈ بجا کے رکھا ہوا ہے, چلتا رہے گا. اور کشمیر کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اب کیا دیا انہوں نے کشمیر کو؟ جو یہاں پہ کشمیر ہے وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے لوگ بڑے خوش ہوں کہ پیرس بنا دیا یا کچھ کر دیا. دیکھیں وہ تو میں نے تو ابھی ریسنٹلی بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وی ہیو آلریڈی مسڈ دا بس. یہ بس جو ہے وہ ہم مس کر چکے ہیں. ہمارے پاس 3-4 موقع آئے تھے اور بہت مرتبہ ہمارے پاس بہت چانس بھی تھا کہ ہم بڑا کلوز جا کے انگیج کر لیں, کچھ سیٹلمنٹ کر لیں. تو پہلی غلطی 47 میں ہی کر دی, کیونکہ اگر آپ نے ایک آدمی کو ایسا پایا وہاں پہ جو ابھی ہو از ان ٹو مائنڈز اینڈ یو انفلٹریٹ یور بردرز فرام ہیئر, جو کہ جا کر سادہ کپڑوں میں اس کو انیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ جا کے نہرو صاحب سے ہیلپ مانگ لیتے ہیں اور کام ختم ہو جاتا ہے. پھر بعد میں اتنے ملٹیپل لیول کے انگیجمنٹس ہوئے. واجپئی صاحب لیٹ 90s میں پاکستان آئے, چل کے مینار پاکستان پہ کھڑے ہو گئے, سمبولیکلی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اس بات کو کہ دراصل پاکستان اور ہندوستان جو ہے وہ ایک دوست بن سکتے ہیں. اس کے بعد کارگل ہو گیا. تو اتنی غلطیاں کرنے کے بعد اب یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا کہ آپ کو یہ پیپر نہیں ہے کہ آپ فیل کریں گے تو پھر آپ سپلی کا ایگزام دینے کے لیے دوبارہ سائن اپ کر دیں گے. یہ 2-4 دفعہ ہی چانس ملتا ہے نیشنز کو, اس کے بعد نہیں ملتا. بخاری صاحب, اگر میں پرائس کنٹرول لسٹوں کی بات کروں تو وہ بھی طے کرنے کے لیے اپنے اے سی والے کمروں سے ACDC باہر نہیں آتے. کریکٹ. اور پھر ان کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, اس کے لیے کوئی مانیٹرنگ سسٹم نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو کنزیومر ایسوسیشنز بھی نہیں ہے. آپ کو پتا پوری دنیا میں کنزیومر اینڈ ہاؤ دے کنٹرول پرائسز, ان کی رائے جو ہے اس کا کیسے احترام ہوتا ہے, یہ یہاں پر ذکر کرنا بھی. ووٹ اس حکومت کو دیا نہیں ہے اور ظاہر جس طریقے سے لائی گئی ہے یہ بڑا خوفناک عمل ہے, اور یہ لیٹس سی کہ کس حد تک پاکستانی عوام گدے کی طرح اس ساری چیز کو برداشت کر سکتے. So now I think that whatever may be happening in there has become irrelevant through the fact that we lack the power to reclaim anything that was ours basically. کیونکہ کوئی بھی چیز کو اگر آپ نے ریکلیم کرنا ہے نا, اس کے لیے آپ کو طاقت چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ سے کوئی چیز چھین کر لے بھی گیا ہے اور آپ نے اس کو ریکلیم کرنا, یو نیڈ مسل فار دیٹ. ہماری صورتحال جس طرح سے آپ نے بتائی کہ یہاں بجلی کا بل دیا نہیں جا رہا, $1 ارب IMF نہ دے تو گلا سوکھ جاتا ہے حکمرانوں کا یہاں. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو, ناردرن بارڈر کے اوپر ہو. جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے 300% اضافہ ہوا ٹیررسٹ اٹیکس میں پاکستان کے اندر, جس کو ہم نے کہا غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور انجوائے کیا اور سیلیبریٹ کیا. یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ TTP کو اسٹرینتھن کرے گا اور وہ آپ کو اٹیک کرے گی. بعد میں آتی ہیں ایوب خان نے کے اپنے الفاظ ہیں, 65 کا ایڈونچر جب فلاپ ہوا اس نے کہا کہ I will never risk countless Pakistanis for a few Kashmiris from now on. کہ دوبارہ سے میں کروڑوں پاکستانیوں کو قربان نہیں کروں گا ایک مائنورٹی کے لیے جس کو میں چھیننا چاہ رہا تھا, جو کہ مجھ سے نہیں ہوا. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC.com. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.